پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بولنے والے طوطے کا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک آدمی نے گھر میں بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا ویسے ہی تو پنجرے میں بند رہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش رہتا اور مالک کا وفادار بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ آدمی اپنے طوطے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ دفتر جانے سے پہلے طوطے سے ملاقات کرتا تھا اور واپس آ کر سیدھا اپنے طوطے کے پاس رکتا۔ اس کو دانہ پانی ڈالنا، اس سے مزے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ طوطا مالک کی غیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر واپس آنے پر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ اس آدمی نے شادی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا، اور جاتے وقت اپنے طوطے کو بھی ساتھ میں لے گیا۔ طوطے کی مالکن یعنی اس آدمی کی بیوی اس کے غیر موجودگی میں طوطے کا خیال رکھتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتی تھی۔ طوطا مالک کے بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا تھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑتی، اور طوطا خوشی سے نہال ہو جاتا۔ ایک دن مالک کے دفتر جانے کے بعد ایک اجنبی گھر میں گھس آیا، اور وہ عورت اس اجنبی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ طوطا حیران تھا، یہ بھلا کون ہے جو پہلی بار اس کے گھر کے اندر آیا اور اس کے مالکین کے ساتھ کمرے میں گھس گیا، اور پھر یہ معمول بن گیا، یعنی اکثر یہی ہونے لگا۔ جیسے ہی مالک دفتر کو چلا جاتا تھا، وہ آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا، اور دوپہر کے وقت واپس چلا جاتا۔ اس آدمی کے آنے سے اس خوبصورت مالکین تقریباً طوطے کو بھول چکی تھی۔ اپنے مالکین کی ان حرکتوں کو دیکھ کر طوطا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دن جب وہ آدمی گھر آیا، طوطے نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آدمی، تیرا نام کیا ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی طوطے کے سوالات سن کر گھبرا گیا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ طوطا اچھی طرح سے بولنا جانتا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ طوطا بھی سب باتیں اگر ہمارے شوہر کو بتا دے تو میں اس کو کیا جواب دوں گی۔ عورت نے طوطے سے کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ بات سمجھ رہا تھا مالکین جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی، وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا دل بجھ گیا اور وہ خاموش رہنے لگ گئی۔ ایک بار اس نے سوچا کہ مالک کو بتا دے۔ اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی شخص اس کے گھر میں آتا ہے، اور وہ سارا دن اس کے بیوی کے ساتھ گزر کر دوپہر کے وقت چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جس دن سے طوطے نے اس اجنبی سے سوال پوچھے تھے، اس دن کے بعد وہ اجنبی گھر کے اندر نہیں آتا تھا، اور خوبصورت مالکین نے دوبارہ طوطے کے ساتھ وقت گزارنا یعنی باتیں کرنا شروع کر دیا تھا۔ طوطا پھر سے سارا دن چہچہاتا رہتا تھا، لیکن ایک دن اچانک وہی اجنبی پھر سے اس کے گھر میں آیا، اور وہ پہلے کی طرح مالکین کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیا۔ طوطے کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا، وہ بدبخت، آج تو میں اپنے مالک کو بتا کر رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر اس کے بیوی سے برائی کر کے جاتے ہو۔ وہ آدمی طوطے سے بولا، تم فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد طوطے کے مالکین نے اس اجنبی کو ایک بیگ لا کر دیا۔
اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا۔ طوطے نے بہت زور مچایا اور مالکن کی منتیں کی کہ اس نے ہمیں چھوڑ دے، لیکن مالکن نے اس اجنبی سے کہا اس طوطے کو میران جگہ پر لے جا کر مار دو، آج کے بعد نہ آئے طوطا گھر میں، نہ ہوگا ہم کو اس سے کوئی خطرہ۔ وہ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ تابے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا، نہ یہ بے بسی کی موت مرتا۔ دراصل طوطے کے مالک کے خوبصورت بیوی بدکار نکلی تھی۔ اپنے شوہر کے دفتر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کیا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا گھر میں موجود طوطا انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے۔ جس دن سے طوطے نے اس عورت کے عاشق سے سوال کیے، وہ عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا، یہ طوطا بہت جلد اپنے مالک کو میرے کرتوت بتا دے گا۔ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر طوطے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ گیا اور اس نے طوطے کو بیگ سے نکال کر اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا میں خود پنجرے سے آزاد چاہتا ہوں، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ قید ہو جاؤں، اس جنگل میں زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات بھی وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کے مارنے کی وجہ کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا۔ طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا تھا، لیکن طوطا جھٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، بھائی میں تو اتنے سالوں سے اس کو وفادار سمجھ رہا تھا، لیکن وہ مجھے دھوکے دے گیا۔ جانوروں پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تھا اوپر درخت پر بیٹھا، چپ چاپ یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ پھر اس کی بیوی شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ طوطے کا یقین اٹھتا ہوتا چلا گیا، یہ مالکین بدکار ہے۔ اگلے سوال جب طوطے کا مالک دفتر روانہ ہوتے ہیں، وہ طوطا اس کے پیچھے پیچھے اڑتا ہوا گیا۔ اس کی دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کی بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر میں جا کر کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا طوطا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ جلدی سے اٹھ کر طوطے کے پاس گیا، لیکن طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ آدمی اس کے پیچھے پیچھے اور طوطا اس کے آگے آگے چل جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کے گھر کے دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ آدمی بہت خوش ہوا، واپس اپنے گھر ہی پہنچ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا اس کو پکڑا کیسے جائے۔ آدمی طوطے کے پیچھے ہی اپنے